فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے. دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے. حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے, جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے. کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے, اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں, اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے عمر ہے نا جی, عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں یہ کتنا گند کر رہا ہے. یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے. 40 دن محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے, میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا, فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ. کہتے ہیں جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے. ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں, چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے, فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں, نظریں میلی ہو گئی, وضو نہیں آنکھوں کا, مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا, میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر, اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والحفیظ, پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے. پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. من آنم کے من دانم, پتہ ہی نہیں اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کر دے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں بربک الکریم, اور ضمیر واحد ہے, میں تفسیر پہ نہیں جاتا. کہا تیرا اپنا رب, بے رب کا تیرا اپنا رب, تیرا رب تو بڑا کریم ہے, تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا. جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے گر گئے. گھر والے گھر لے گئے. نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے, گھر لے گئے. محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے, تیز بخار ہو گیا. نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا, اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے, اس قابل نہیں, بڑا مجرم. تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو, رب نے تجھے معاف کر دیا ہے, اللہ بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہے. اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں. فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں, اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے. بس یہ بات ہوئی تھی, انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی. پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر. یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی, یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں. سارے سکون سے سو جائیں گے, آپ نہیں سو پائیں گے. اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے, آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے, روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی, تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی
اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائیں گے. تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذات سے جڑ جانے سے دل کو سکون ہوتا ہے. کیا بہت بڑی سزا نہیں مالک کی کہ انسان سارا کچھ کرے، فارغ ٹائم ہو تو وہ ٹی وی دیکھے؟ کیا بہت بڑی سزا نہیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں بھی اسے ہوں لیکن وہ ایک سپارہ قرآن پاک نہ پڑھ سکے؟ وہ گپے مارنے بیٹھے تو 6 گھنٹے لگا دے اور تسبیح دی جائے تو 10 منٹ میں بس ہو جائے، درود پڑھا ہی نہ جائے. یہ سزا نہیں؟ کیا یہ کم سزا ہے کہ وہ دنیا دراز پہ گھوم آئے لیکن مسجد میں جائے تو اسے کچھ بنے؟ کیا سزا نہیں؟ اللہ سے معافی مانگے، مل کے اس کے حضور استغفار کریں، باطن کی زندگی آباد کرنے کی کوشش کریں. چھوڑ دیں بن کے بیٹھنا، آگے آگے بڑھنا، اپنے آپ کو شمار کرنا. ہم تو میلاد کی جلسوں میں بھی بڑی کرسی تلاش کرتے ہیں، ہم تو دینی محفلوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارا نام لے کے، صحیح نام لے کے پکارے. کوئی، میں میاں چنو میں تھا کل مغرب میں، تو ایک صاحب کہنے لگے ولی کامل. میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں؟ اتنا بڑا دعویٰ میرے حق میں آئندہ نہ آپ کریں، اور مت سمجھے کہ آپ تھوڑے اچھے برے جملے استعمال کریں گے تو میں خوش ہوں گا. میں جو ہوں نا، میں اس کے اندر بڑا مطمئن ہوں، میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. وہ بو علی سینہ سے، سنیں جی سنیں، بو علی سینہ سے کسی نے کہا تھا اب ان کی اس بات پر اور اس عمل پر ایک شعر سن لے میاں محمد بخش صاحب کا. میاں صاحب کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے نا کہ میں جیتنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. جتن دا مل کوڈی. بو علی سینہ سے کسی نے کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو آج کل کچھ حالات بہتر ہے؟ تو بو علی سینہ چونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، ہاں سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی تھے، درویش تھے. تو بو علی سینہ کہنے لگے کیا کہتے ہو، حالات کس طرح کے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اتنے بڑے گناہوں کے باوجود میری پردہ دھری نہیں ہو رہی. یہ تھوڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس نے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، تھوڑا احسان ہے اس کا. میں صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے، یہ تھوڑا احسان ہے. تو کہہ رہے آگے بڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی بات ہے کہ اس نے زمین پہ رکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، امام المتکلمین، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی کو آپ نے نا جگہ دی، کو 10 مرلے آپ کا پلاٹ تھا یا 5 مرلے کا. اس نے کہا حضور کچھ دنوں کے لیے چاہیے، تو آپ نے وہ جگہ ان کو دے دی. جیسے محلے دار دوست کو شادی بھی ہے تو 10-15 دن کے بعد چابی مانگی، انہوں نے دے دی. تو کچھ درخت انہوں نے کاٹ لیے، کچھ اپنی مرضی کی ترمیم کر لی. تو مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمانے لگے میری زمین تھی، مجھ سے پوچھ تو لیتے کوئی تبدیلی کرنی، تم پتہ نہیں میری مرضی کے خلاف تم نے میرے پلاٹ پر یہ کیوں تبدیلی کی؟ یہ اس آدمی کو کہہ کے نا تو 2 منٹ گزرے تو چیخ مار کے رو پڑے. کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں میری 10 مرلے کی زمین پر میں نے تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی، اور میں روز اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کرتا ہوں. روز رب کی یہ خیال آ گیا. فرمانے لگے جاؤ بھائی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، جاؤ. یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ روز نکھرتا ہے، پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا، پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سے نیا سبق ملتا ہے. بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو 20-30 کاریں لے کے چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے. جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے بڑائیاں عطا فرما دے. ترمذی میں حدیث ہے. آج کا سبق، آج کا پیغام یہ ہے کہ تزکیے کی کوشش کریں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیے اور حضور نے ہمیں عطا فرمائے، محبوب کے صدقے اس طرف جائیں. کردار میں اعلیٰ پن پیدا کر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارے عمل کی کوالٹی چیک کی جائے.
इंडस्ट्री में जब माल बनता है ना तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, ये आम है, ये खाम है, ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और हयात क्वालिटी देखने के लिए पैदा की है कि तुम में ahsan अमल कौन करता है, अच्छा अमल देखें किसका है। बाकी अपने आप को बनाने संवारने से थोड़ा थोड़ा बचें, एक कदम थोड़ा पीछे हटें अपनी जात के लिए, तो इंशाअल्लाह रूहानियत के लिए 11 कदम आपके आगे जाएंगे। दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने कहा अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और जहाँ हम भूल गए मालिक हमसे दरगुजर फरमाए। आमीन। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। पहचानने में होता है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, किस जगह जाके कमजोरी मैंने दिखाई। हर इंसान अच्छी, ठंडी, खूबसूरत, सुख वाली जिंदगी चाहता है। अल्लाह करीम ने सूरह नहल के अंदर इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, फरमाया जो भी अच्छे अमल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मुमिन, शर्त यह है कि मोमिन हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे, हयाते तय्यबा दे देंगे उसे, पाकीज़ा जिंदगी। शर्त क्या है? मन आमिला सालिहा, नेक अमल करे। कौन से अमल करे? उठना बैठना, खाना पीना, चलना सोना जागना मोहतात हो उसका, वो नेकी करे। कुरान पाक के लफ्जों के हुस्न पर गौर फरमाइएगा। फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे, साफ सुथरी जिंदगी, मियारी जिंदगी, खूबसूरत शब रोज, आइडियल जिंदगी जिसको लोग कहेंगे, वो वाली जिंदगी उसे देंगे। और दूसरे मकाम पर सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में फरमाया, वमन आरदा अन जिक्री, जो हमारे जिक्र से मुंह फेरेगा, जो हमारा खा के चेहरा किसी और तरफ करेगा, जो चलेगा हमारी जमीन पर लेकिन तवज्जो किसी और तरफ होगी, आसमान की छत हमारी बनाई हुई लेकिन इसके ख्यालात कहीं और होंगे, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, फरमाया हम उसे तंग जिंदगानी अता कर देंगे, उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी, उसकी मईशत तंग हो जाएगी। गुनाह जिंदगी को तंग कर देते हैं, नेकी जिंदगी में आसानी पैदा करती है। आपको अगर जिंदगी में सुकून चाहिए हो तो आप किसी गरीब की खिदमत करके देखें, अल्लाह कितना सुकून अता करता है। आप बड़े पावरफुल भी हैं, बड़े ताकतवर भी हैं और बड़े बावकार भी हैं, लेकिन किसी को गाली दे के आपका दिल कभी ठंडा नहीं होगा, तकलीफ होगी, उसके अंदर आजमाइश होगी। डॉक्टर